کی محبت مولا علی سے اظہار محبت یعنی مودت ہو رہی ہے تو یہ ارادہ پروردگار ہے. ہم کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال نہیں سکتے. یہ چیز پیسوں سے خریدی نہیں جاتی. یہ چیز پیسوں سے خریدی نہیں جاتی. کاغذ کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی. آپ کتنے ہی سجا کر رکھ دیجئے ان پھولوں کو جی وہ دکھائی تو دیتے ہیں اچھے مگر حقیقت میں ان میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. اور فرما رہے ہیں پتہ نہیں یہ بات میں اپنے بچوں کو ہضم کروا پاؤں گا یا نہیں. سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک کتا مجھے معاف کریں گے ایک کتا سرکار کے قریب آ کے کچھ قریب کچھ فاصلے پر آ کر کچھ کہنے لگا. اصحاب اسے ہٹانے لگے. نبی نے فرمایا اسے نہیں ہٹاؤ یہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. جب وہ بول گیا اور چلا گیا تو حضرت سے پوچھا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے فلاں صحابی نے مجھے علی کے دشمن سے تعبیر کیا ہے. ان سے کہیے مجھے کچھ بھی کہیں مگر علی کا دشمن نہ. جو کر رہے ہیں عزیزان اکرامی لہذا یہ واحد ذات ہے جس سے بغض کرنا کفر ہے. میں پھر دوبارہ اعادہ کر رہا ہوں اپنے جملے کو دوہرا رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو سنی کتاب سے نہ دکھا سکتا. کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی ہستی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ جس سے کوئی نفرت کرے تو وہ کافر ہو جائے. توجہ کر رہے ہیں صرف علی کی ذات ہے. بھائی شب ولادت آپ میلاد سن رہے ہیں یہ سال بھر ہم مولا علی کو جو پکارتے ہیں نا اس کا درجہ اپنا ہے اور آج کی رات کا درجہ اور ہے. آج تو ابو طالب کو خوش کرنا ہے. آج تو فاطمہ بنت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. توجہ ہے واحد ذات ہے جس سے نفرت کرنا کفر ہے اور جس سے محبت کرنا ایمان ہے. مومن وہ ہو نہیں سکتا جو علوی اور حیدری اور مولائی نہ ہو. جی کافر وہی ہے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہو. دربار مامون رشید ہے میرے مولا رضا کی کرسی برابر میں لگی ہوئی ہے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ علی جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں. میرے مولا نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نبی کا فرمان ہے. توجہ کر رہے ہیں اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جنت و دوزخ کو علی تقسیم کریں گے. عزیزان گرامی کون کہاں بیٹھا ہے کون کس کے دروازے پر جاتا ہے کون کس کا مرید ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے اس سے غرض ہے کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہ جنت کے مالکوں کی جگہ ہے. آخر مرنا ہے نا سب کو. آخر سب کو مرنا ہے. آخرت میں جنت کی خواہش کس کی نہیں ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت کی خواہش تو ہو علی کا بغض بھی ہو. یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی. اور فرما رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والا تو اللہ ہے. میرے معصوم نے فرمایا تم نے اللہ کی یہی معرفت حاصل کی ہے. تم اللہ کو بس یہی مانتے ہو. ابھی ہماری اس محفل کا تبرک کوئی تقسیم کرنے کے لیے 4 ہمارے ان جعفریہ ٹرسٹ کے نوجوانوں میں سے کسی کی ذمہ داری ہوگی نا کہ کیا تبرک تقسیم ہونا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا کرنا ہے. تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے. تم فلاں جگہ کھڑے ہو گئے تم ٹینٹ کا کام کرو گے لگاؤ گے تم اسٹیج سجاؤ گے تم کھانا بنواؤ گے. یہ کام تو فرشتوں کا ہے تم اللہ کا بول رہے ہو. اتنی معرفت حاصل کی ہے. صحراؤں میں دروں میں بیابانوں میں گرمی میں ٹینٹ لگا کے جو اللہ ہو پکارتے رہے یہی سمجھے اب تک کہ اللہ
اللہ یہ کرے گا؟ جی میرے مولا نے فرمایا نبی کا فرمان ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ برابر سے مامون رشید کی آواز آئی کہ فرزند رسول یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمیں ایک اور حدیث تمہیں سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے نا، ایسے ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے نفرت کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث تو سمجھتے ہو؟ مامون رشید کہنا جی یہ حدیث واضح ہے، روشن ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی تو فرق ہے، جو علی سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی تو جنت بھیج رہے ہیں، علی تو دوزخ بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واحد ذات ہے عزیزو، واحد ذات ہے۔ میں ابھی ولادت تو پڑھ ہی نہیں رہا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن اتنا ہے کہ واحد ذات ہے مولا علی کی کہ جن سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے۔ اچھا یہ میں نے مہربانی کی ہے، کفر کی علامت کہیں گے؟ میں ایک درجہ اور آگے بڑھنا جا رہا ہوں، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ لمن ابغضک من بعدی یا علی، نبی فرما رہے ہیں سرکار کی 100 حدیثیں میں نے ڈھونڈی ہیں، توجہ ہے، سرکار کی 100 حدیثیں میں نے ڈھونڈی ہیں جس میں رسول اللہ نے یا علی یا علی یا علی کہا ہے۔ بھائی اگر تم مولا علی کو نہیں مانتے تو نبی کی سنت پر ہی عمل کر دو۔ ویل لمن ابغضک من بعدی یا علی، جہنم ہے، آگ ہے اس کے لیے جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے اے علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد بغض ہونا تھا، کچھ ہونا تھا جو بعدی کا لفظ لگایا ہے نبی نے۔ نبی کے زمانے میں تو جرت نہیں کر پائے، سرکار کے زمانے میں تو کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ مولا علی سے کوئی بغض کرے، لیکن بعد میں کچھ ہونا تھا، تبھی تو نبی نے بعدی کا لفظ لگایا، میرے بعد اس کے لیے آگ ہے، آتش ہے، جہنم ہے جو اے علی تجھ سے بغض رکھے۔ عزیزان گرامی عجیب رنگ ہے، یہ جو ویلن کا لفظ ہے نا یہ قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ کس کے لیے آگ ہے، کس کے لیے جہنم ہے، کس کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو 17 مقامات پر آیا ہے ان میں سے ایک مقام قرآن مجید میں یہ ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، یعنی حدیث کہہ رہی ہے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو علی سے بغض رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ اللہ کا دشمن جہنم میں جائے گا یا علی کا دشمن جائے گا؟